अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, सियासत का एक भरम होता है, यूं कह लीजिए कि एक दूसरे के गंदे पोटरे छुपाने का एक भरम। माजी की रवायात भी यही रहीं कि घुप सनाटों में तय पाने वाले मुआहिदात और बंद कमरों में होती मुलाकातें और इनकी कहानियाँ अवाम तक इतनी बासानी नहीं पहुँचाया जाता था। ये काम हमारा होता था, सहाफ़ियों का काम था कि खोज लगाएं, बातचीत करें और कहानी निकाल के आप तक सच लेकर आएँ। बहरहाल सियासत का एक संगीन जुर्म गर्दाना जाता था कि अगर बंद कमरे में एक इनफॉर्मल ऑफ द रेकर्ड डिस्कशन हुई है और वो उन दो फरीकों में से कोई बाहर आके बात कर दे, जिस तरह मियाँ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के बीच जो पहला रखना पड़ा, जिस पर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, परवेज़ रशीद, तारिक फातिमी को नज़र उतारने के लिए कुर्बानगाह चढ़ा दिया गया, ये भी एक इजलास की ही अंदरूनी खबर पब्लिश होने का नतीजा थी। बहरहाल ये इतना संगीन जुर्म था कि जिसका अजाला नाअहली का तौक पहन कर भी मियाँ साहब नहीं अदा कर पाए। मगर अब सोशल मीडिया का दौर है और अब शायद पोलराइजेशन इतनी हो गई है, रफ्तार इतनी बढ़ चुकी है कि अब हमारा काम भी हुकूमत आसान कर रही है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अपने तर्जुमानों के इजलास में ये फ़ैसला किया है कि जो मीटिंग्स हुई थी अपोजिशन के साथ, उनके जो नुकात थे, मीटिंग्स के मिनट्स थे, वो सबके सामने रख दिया जाए कि अंदर होने वाली जो बातें थीं, जो नैब के हवाले से तरमीम चाहते थे, जिसको वो NRO एक सियासी इस्तिलाह के तौर पे यूज़ करते हैं, जो हिज़्ब इख्तिलाफ चाहती थी, वो सारी अवाम के सामने रख दी जाए। सो बहरहाल ऑफ कोर्स ये भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है ये किया जा रहा है। मगर अगेन नो शॉकर हेयर, क्योंकि इससे पहले एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नाजेबा तस्वीर हों, वॉशरूम्स के अंदर कैमरे लगाने की बातें हों, जिस तरह मरियम साहिबा ने कहा, कैमरे तनसीब का इल्ज़ाम हो या फिर मुबैना वीडियोस के चर्चे हों, सियासत के भरम में तो अब कुछ बचा नहीं है। आज वज़ीर आज़म ने ये बात की, ये फैसला कर लिया है। ऑफ कोर्स ये पहली जब एक दो नुकात शाह महमूद कुरैशी साहब ने नेशनल असेंबली के अंदर जिनका जिक्र किया था, उसके बाद एक वावेला मच गया था और हिज़्ब इख्तिलाफ ने तब फैसला किया था कि अब इनके साथ अंदर नहीं बैठेंगे, इनके साथ कोई गुफ्तो शनीद नहीं होगी, क्योंकि उसका भरम नहीं रखा जाता और उसको अगले ही दिन अवाम के सामने लाया जाता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की इन हदायत के बाद अगर ये NRO सामने आ जाता है सोटू से, तो अपोजिशन का कक नहीं बचेगा या उसके बाद मज़ीद हालात ख़राब होंगे, तो अब देखना ही है। लेकिन सवाल ये भी है कि नीचा दिखाने की इस सियासत में फिर अपोजिशन का मुमकिन रद्द अमल इस सियासत को कहीं वहाँ ना ले जाए कि लफ्ज़ सियासत से ही घिन आने लग जाए। इसी तर्ज पर आज UIFA के मौलाना शेरानी साहब भी दावे किए हैं, दावे नहीं बल्कि कह दीजिए धावा बोल दिया है मौलाना फजल रहमान की ज़ात पर। खौफनाक हमला है बकौल मौलाना शेरानी साहब। मौलाना फजल रहमान साहब ज़ात खुद सिलेक्टेड हैं, तो वो दूसरों इमरान खान को ये कैसे कह सकते हैं? मौलाना के झूठ बोलने पर उनको शिकवा है। मौलाना शेरानी का ये भी कहना है कि अपोजिशन की इस्तीफ़ों की रिड भी सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने का ही एक हरबा है, ये नज़रिए की नहीं बल्कि कुर्सी की जंग है बकौल उनके। सियासत में बढ़ते हुए ये इख्तलाफात हैं। उन्होंने एक और बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा PDM रहनुमा बात करते हैं अदलिया की, इलेक्शन कमीशन की और मीडिया की आज़ादी की, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि इनकी अपनी जमातों में क्या खुद अदल, आज़ादी और जमहूरियत है। आज इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे कि इनकी अपनी जमातों में बशमूल तहरीक इंसाफ कितना अदल, कितनी आज़ादी, कितनी जमहूरियत है। मुल्क की सियासत को किस तरफ अब जाते हम देख रहे हैं। दो तरफा बढ़ाया जाने वाला ये दबाव जो है, क्या अपोजिशन और हुकूमत को मुज़ाकरात की टेबल पर ला सकेगा या फिर बकौल PDM रात गई बात गई। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ उस्मान डार साहब हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के। नासिर शाह साहब हैं, सूबाई वज़ीर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। A very short break, we're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मैं आपसे आगाज़ करूंगी नासिर शाह साहब, फरमाइएगा कि ये पार्टी के अंदर खुर्शीद शाह साहब एक हिज़्ब इख्तिलाफ भी रह चुके हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि भुगत भी रहे हैं नैब के केसेस। अभी उनका ये कहना कि डायलॉग को रद्द ना किया जाए बल्कि वज़ीर आज़म पहल करें और डायलॉग से ही रास्ता आगे निकलता है। इसको क्या इनफरादी तौर पर उनकी ज़ाती ओपिनियन जाना जाए? एतजाज़ एहसन साहब भी नहीं आपके इस्तीफ़ों के फैसले से अग्री करते, आपके अपना एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी अभी इजलास नहीं हुआ इस हवाले से, तो इन बढ़ती हुई आवाज़ों को किस तरह देखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, खुर्शीद शाह साहब इंतहाई काबिल एहतराम है। ये उनकी ज़ाती सोच है, एक सियासी सोच है, उनको इस बात का हक है। इसी तरह एतजाज़ एहसन साहब भी हमारे बहुत सीनियर, बहुत मोहतरम है।
تو اس طرح مختلف لوگوں کے خیال رائے ہو سکتی ہے سیاسی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے، لیکن جو فیصلہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے یا سی ای سی میں جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل ہوگا۔ شاہ جی ایک بات بتائیے گا، کیا یہ فقط اتفاق ہے کہ جو جیل میں بیٹھے ہیں یا جو بھگت رہے ہیں ابھی ان کو ہی ڈائیلاگ جو ہے وہ راستہ نظر آ رہا ہے اور بڑا ایک سلجھا ہوا ایک سمجھ آنے والی راستہ نظر آ رہا ہے؟ ہر ڈیڈ لاک کا نتیجہ ڈائیلاگ ہی ہوتا ہے، تو یہ چاہے شہباز شریف ہوں یا آپ کے شاہ جی ہوں، یہ خوشی شاہ صاحب، یہ اندر بیٹھے ہوئے جو تڑپ رہے ہیں اور ریسیونگ اینڈ پہ انہی کو نظر آ رہا ہے، باہر کی قیادت کو کوئی سینسٹائزیشن نہیں ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اعتزاز صاحب تو اندر نہیں ہے نا، اسی طرح اور بہت سے سینئر رہنما ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، جن کی اپنی یہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی پولیٹیکلی پروسیس میں ٹیبل ٹاک ڈائیلاگ ہوتے ہیں، یہی پولیٹیکلی پروسیس ہے، لیکن اس جو حکومت ہے موجودہ وفاقی حکومت، آپ ان کا رویہ دیکھ لیں نا، وزیر اعظم صاحب کا شروع پہلے دن سے رویہ دیکھ لیں، چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی مشکل وقت آتا ہے اس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی لیڈر ہیں یا سربراہ جو وہاں پہ ہیں قومی اسمبلی میں، وہ کھل کے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مشکل گھڑی میں۔ لیکن جب آگے سے رسپانس آپ یہ دیکھ لیں، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، بہت اہم میٹنگ آپ سب کے علم میں ہے، جب سرحدوں پہ ایشو تھے دیگر چیزیں، تو پرائم منسٹر صاحب آنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام ادارے کے سربراہ کو وہ میٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ اگر خود کبھی کسی میٹنگ میں آئے تو رک جائیے، یہ آپ کے بہت ہی قابل احترام ادارے کے سربراہ پی ایم ایل این کی قیادت کے ٹارگٹ پہ بھی ہیں۔ زبیر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، سی ای سی کی میٹنگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اپنے لیے تو ایک گنجائش پیدا کر لی ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کل کو سی ای سی اپروول نہ دے اور وہ کہیں کہ بھئی ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں بلاول ہم جمہوری پارٹی ہیں، یہ ویٹو پاور میں نہیں رکھوں گا، میری ایک جمہوری ہسٹری ہے جماعت کی، اے پی ڈی ایم میں بھی نہیں انہوں نے استعفوں سے گریز کیا، آپ سب کو پارلیمانی فولڈ میں لائے، اسمبلیوں کا حصہ بنوایا بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب، سو ان کے لیے تو یہ گنجائش موجود ہے۔ ہیو یو برنٹ آل یور بوٹس؟ کیا پی ایم ایل این کے لیے اب ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے؟ استعفے اور ان کا بھی ممکنہ رد عمل کیا کر ہو سکتا ہے، یہ سمجھائیے گا۔ ایک تو آپ نے وہ جو سوال پوچھا تھا نا اس کا شہباز شریف اور خورشید شاہ کا کہ جی کیا جو لوگ اندر بند ہوتے ہیں وہی ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے اندر بند وہی ہوتے ہیں جو ڈائیلاگ کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ شہباز شریف کوئی اندر بند ہونے کے بعد ان کا موقف نہیں چینج ہوا، ہی ہیز آلویز بین سم ون کو جو ریکنسلیشن کی طرف اور تو سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ بھگت رہے ہیں کیونکہ وہ ڈائیلاگ کی بات کر رہے تھے، یہ تو پھر الٹی گیم پڑ جائے گی۔ آپ نہ سمجھ آنے والی بات ہے نا، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہارڈ لائنرز کے ہاتھ میں خود دے دیا، جب آپ نے جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو جب آپ نے ان کو اٹھا کے اندر بند کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہارڈ لائنرز جو ہوتے ہیں ود ان دا پارٹی وہ پھر یہ موقف لیتے ہیں نا کہ اتنے عرصے آپ نے ایفرٹ کی اور یہ نتیجہ آپ کو ملا۔ یہ آپ ان کی سیاسی ناپختگی کہیں گے اندر کرنے والوں کی، کیا اس کو کس طرح آپ دیکھیں گے؟ بالکل دیکھیں نا، آپ جب آپ نے دروازے بند کرنے بالکل اور جان بوجھ کے لٹرلی، ہم تو ایسے ہی ریڈ کریں گے نا، کوئی بھی ایسے ہی ریڈ کرے گا کہ جان بوجھ کے آپ ان لوگوں کو موقع ہی نہیں دے رہے کہ اس پروسیس کا حصہ بنے۔ مطلب شہباز شریف صاحب کی بات کرو نا، شہباز شریف صاحب آپ موقع ہی نہیں دے رہے ان لوگوں کا جو سیاسی عمل کے اندر ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، تو آپ کون ہیں؟ آپ نیب ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، کون ہے؟ نیب، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تو ظاہر سی بات ہے فور فرنٹ پر ہے، نیب ایک سپورٹنگ رول ادا کرتی ہے، وہ جو بھی وہ کہتے ہیں اس کے حساب سے یہ سینونیمس ہیں، کرتے ہیں، all three are one and the same thing آپ کی نظر میں؟ یا بیکاز ظاہر سی بات ہے کہ فیصلے وہ عمران خان نے امپلیمنٹ نہیں کرانے ہوتے، سوچ ان کی ہوتی ہے، نیب نے ایکچوئل پریکٹیکل طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ جب مطلب اس میں تو کوئی بحث ہے ہی نہیں نا، ہم جب ایک چیز کہتے ہیں، میں بار بار ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، مطیع اللہ جان کو جب اٹھایا گیا تھا اور آپ نے وہ انٹرویو کا حصہ بھی دیکھا ہے، جب وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں کہ جی ان کو اٹھایا گیا تھا تو وہ کہتے ہیں میں نے آرڈر دیا تھا چھوڑ دیا، بٹ کوئی اور مہذب ملک ہوتا مہر تو اس میں یہ سوال ہوتا کہ اٹھایا کس نے، اٹھایا ہی کیوں، اور کیوں،
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سوال ہے نا, یہ سوال تو ہے ہی نہیں کہ میں نے انٹروین کر کے کر دیا تھا. شیرانی صاحب نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے رہنما جو عدلیہ آزادی, الیکشن کمیشن اور میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ان کی اپنی جماعتوں میں کتنا عدل, آزادی اور جمہوریت ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں جمہوریت کتنی ہے, چھوڑ دیں سر, لیٹس ناٹ ویسٹ ایئر ٹائم, تاحیات لیڈرز ہیں ہمارے الحمدللہ, تو آزادی اور عدل کی ایک ایک مثال دے دیجئے اپنی جماعت سے. سب سے زیادہ بڑی اگزامپل تو میں بیٹھا ہوں. میں کہاں سے آیا تھا؟ میں کوئی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تھا. آپ آزادی کی مثال ہیں یا عدل کی مثال ہیں؟ میں نہیں, ایک سیکنڈ, میں اگر کچھ بولتا ہی ہوں گا نا, نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ میرے پاس کانسٹیٹیوئنسی ہے, تو میں نے اپنی جگہ جب سپیس بنائی تو بات کر کے ہی بنائی نا, اور کسی کو کنونس کر کے بنائی ہے. اور میں صرف اکیلا نہیں ہوں, اور بہت لوگ ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے مہر, ابھی میں اور آپ بحث کر رہے ہیں, میں ایک ایگزامپل دے دوں, میں اور آپ بحث کر رہے ہیں, اگر آپ یا میں کوئی پریکٹیکل اور لاجیکل بات کر رہے ہوں گے, ہم دونوں کا ایک انٹرسٹ ہوگا, تو آپ کیوں نہیں مانیں گی, یا میں کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گا. تو یہ اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی لاجیکل آرگومنٹ ہے جس سے پارٹی کی لیڈرشپ کو کنونس کیا جا سکتا ہے یا فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے. آج بھی ہماری ایک کانفرنس تھی, زوم کانفرنس تھی لیڈرشپ کی, کھل کے ہم تو بات کرتے ہیں بالکل. مطلب مجھے تو کبھی بھی نہیں یاد ہے, اب کوئی نہیں کرتا اور بلیم کرتا ہے کہ جی وہ بات نہیں سنتے, تو وہ تو اور بات ہے. بٹ آئی ہیو نیور ایور فیلڈ کہ میری بات نہیں سنی جاتی, لیکن یہ بھی میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ہر بات میری مانی جائے گی. چلیں آزادی رائے ہو گئی, آپ کہتے ہیں آپ اس کا خود نمونہ ہے. عدل کی ایک مثال کوئی دے سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت میں عدل جو ہے اس کا کتنا راج ہے, کتنا انصاف ہوتا ہے سب کے ساتھ؟ میرا خیال ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں نا, انصاف جب کوئی پارٹی لیڈرشپ انصاف کا, میں آپ کو چلے نہال ہاشمی کا بتا دیتا ہوں. نہال ہاشمی 3:45 بجے پرائم منسٹر نواز شریف میٹنگ سے آئے, ان کو بتایا گیا کہ یہ انہوں نے بولا ہے. 4:15 بجے آصف کرمانی جو پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے, وہ نہال ہاشمی کو لے کے سینٹ چیئرمین کے پاس پہنچ چکے تھے ریزائن کرنے کے لیے, اور ان کو پارٹی ممبرشپ سے فارغ کر دیا تھا. اور کیا عدل کا طریقہ اور اسی مد میں سینیٹر مشاہد اللہ, طارق فاطمی اور پرویز رشید بھی آتے ہیں, جن کو نظر وٹو کیا گیا ڈان لیگز کی مد میں. غلط کیا گیا, وہ بھی عدل تھا یا صحیح کیا گیا؟ میرا خیال ہے وہ عدل نہیں تھا, وہ تو میرا خیال ہے اس کو تو میں نہیں وہ کہوں گا کہ انصاف ان کے ساتھ انصاف ہوا تھا. سر کب سویلین بالادستی تب تھوڑی ایک ایشو تھا, مشاہد اللہ نے کیا کیا تھا, بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر میں کہیں بیٹھا ہوتا نا سوئٹزرلینڈ میں, تو آپ کہتے ہیں آپ نے سینیٹر مشاہد اللہ کو کیوں فارغ کیا تھا, ایک بی بی سی پر انٹرویو ہی دیا تھا. لیکن یہ پاکستان ہے, اس میں کچھ حقائق ایسے ہیں جس میں ویسے بی بی سی پرفارمنس کے اوپر تو پہلے ڈار صاحب کو فائر کرنا چاہیے, بٹ چلیں نو پرابلم سر. وہ شاید پرفارمنس کے اوپر نہیں تھا, کانٹینٹ کے اوپر زیادہ مسئلہ تھا. میں سر عثمان ڈار صاحب, آپ کو زبیر صاحب نے تفصیلی طور پہ بتایا ان کی جماعت میں ان کو کتنا عدل ہے, کتنی آزادی ہے, اور جمہوریت پہ انہوں نے کامنٹ نہیں کیا, نہ میں نے پوچھا. تو سر یہ آپ کی جماعت کے اوپر بھی لاگو ہو تو آپ سے بھی جمہوریت کا نہیں پوچھا جاتا, انٹرا پارٹی الیکشن تو تحریک انصاف بھی نہیں کراتی. آزادی کتنی ہے اس کے اوپر اپنی رائے دے دیجئے, اور عدل کتنا رائے دے دیجئے. گو کہ اب آپ ان کی کیٹیگری میں نہیں آتے. وہ کہتے ہیں میں غریب ہوں, آپ تو بڑے تگڑے بزنس مین ہیں سر سیالکوٹ کے. دیکھیں میں تحریک انصاف وہ واحد پارٹی تھی. ہمارے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں, 2013 کے انتخابات سے قبل ہم نے الیکشن کروائے اور بالکل فیئر الیکشن تھے. سیاسی پارٹیاں تو الیکشن سے بھاگتی ہیں, پارٹیوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے, وہ الگ بات ہے. اس کے بعد ہم اس پروسیس کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکے. پہلی دفعہ تھا, اس کو بہتر کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہماری پارٹی میں پھر الیکشن ہوگا. دیکھیں جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں عدل کی, آج پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہے. عمران خان کا نہ بھائی نہ بہن نہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے میاں شہباز شریف صاحب کی طرح. آج عمران خان کی گورنمنٹ کا فائنانس منسٹر عمران خان کا سمدھی نہیں ہے اسحاق ڈار کی طرح, حفیظ شیخ صاحب ہیں. آج عمران خان کی گورنمنٹ کا 100 ارب روپے کا یوتھ پروگرام, اس کے اوپر عمران خان کی بیٹی مریم صفدر کی طرح نہیں بیٹھی ہے, عثمان ڈار کو لگایا گیا ہے. تو یہ کئی ایسی ایگزامپلز موجود ہیں ہماری گورنمنٹ میں جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے خاندان میں بندر بانٹ نہیں کیا ہے. اور اب بات کرتا ہوں میں یہ جو آپ آزادی اظہار یا رائے کی بات کر رہی ہیں, اور جتنا فریکوینٹلی پرائم منسٹر عمران خان مشاورت کرتے ہیں, ابھی آپ بتا رہی تھی اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہ ترجمانوں کا اجلاس ہوا, اتنا فریکوینٹلی ہوتا ہے, وہ سنتے ہیں, سب کی سنتے ہیں.
اپنی بھی بات کرتے ہیں. اور میں نے یہ تو خود آپ لوگ دیکھا سب ہے. کلیم کرتے ہیں کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں اندر اجلاس میں. مجھے یہ بتائیے گا مولانا شیرانی صاحب کے انکشافات جو ہیں وہ کتنا متاثر کریں گے پی ڈی ایم کی تحریک کو آپ کی نظر میں, یا آپ کی امید اس سے کتنی وابستہ ہے؟ دیکھیں مہر, ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو تحریک کی بات کر رہے ہیں, یا اگر ہم ماضی کی تحریکوں کی بھی بات کریں, مینلی لانگ مارچ کی بات کریں, یہ ساری ڈکٹیٹرز کے خلاف کی گئی ہیں. اگر آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات کریں, مشرف صاحب کی بات کریں, ایوب صاحب کی بات کریں, یہ سارے جو ماشاء اللہ کے خلاف تحریکیں چلی ہیں. پرائم منسٹر عمران خان ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے 1,70,00,000 ووٹ لے کے آئے ہیں, ایک جمہوری حکومت ہے. اس لیے ان کا بیانیہ اور ان کے جلسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی سپر ہٹ جلسے یا تاریخی جلسے یا گیم چینجر جلسے یا انقلابی جلسے نہیں. بالخصوص جو 13 دسمبر کا آر پار والا جلسہ تھا, تو قوم نے, لاہوریوں نے, پنجابیوں نے اسی لیے رد کر دیا کیونکہ ایک جمہوری اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف موو کر رہے تھے. یا جتنے بھی آپ لوگوں نے دن کاٹے, اس کے بعد آپ لوگ حکومت میں آ گئے نا سر. آج بھی بلاول صاحب نے یقین دلایا کہ لانگ مارچ تو ہوگا ہی ہوگا. انہوں نے بلکہ کہا اپنے کارڈز کھیلیں گے ہی کھیلیں گے, پی ایم کو اندازہ نہیں ہے, لانگ مارچ ہونا ہی ہونا ہے. تو سر یہ تو ابھی حال ہی کی روایت ہے کہ جو بیٹھ جاتا ہے لانگ مارچ کر لیتا ہے, اس کی اگلی باری آئی جاتی ہے. دیکھیں, ہم نے اگر لانگ مارچ کیا یا ہم نے دھرنا دیا, ہماری ایک 4 حلقوں پہ بات تھی, ایک نظریے کے اوپر کھڑے تھے. ان کا نظریہ کیا ہے؟ آج شیرانی صاحب کی اب بات کر رہی ہیں, حافظ حسین احمد صاحب, وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے تعلق ہے, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. ایک شخص نہیں, 2 4 اب تو آوازیں اٹھ رہی ہیں جماعتوں میں سے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ کہنے والے خود سلیکٹڈ ہیں. خود یہ پارٹیوں کے اندر جو ان کے حالات ہیں اور جو سارا معاملات چل رہے ہیں, تو یہ تو آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. خود ان سے پوچھیں نا, محمد زبیر صاحب سے, وہ کون سے 4-6 لوگ ہیں جو ان کی پارٹی میں بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہی حال ہے. اعتزاز احسن صاحب بات کر رہے ہیں, ابھی آپ خوشی شاہ صاحب کی بات کر رہی تھی, چونکہ یہ متفق نہیں ہے, ان کا بیانیہ نہیں ہے. اچھا سر, میں آؤں گی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے اوپر, وہ بھی شیرانی صاحب نے آج بات کی. ناصر شاہ صاحب یہ بتائیے گا سر مجھے پہلے تو, اگر وہی والی بات ہے کہ عدل اور آزادی اور جمہوریت کتنی ہے آپ سب جماعتوں میں, یہ اندر سے سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. ہر ایک جماعت کا ایک اپنا ماضی رہا ہے, نہ اصلاحات ہوئیں, نہ ہم نے دیکھا کہ ایک سسٹم کے اندر ریفارمز لائے گئے, آوے کا آوا بگڑا ہی رہا. تو آج جب یہ آپ کے اندر پی ڈی ایم سے آوازیں اٹھتی ہیں اور خود مولانا صاحب کے سٹیٹس کو چیلنج کیا جاتا ہے, عنقریب یہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی اٹھیں گی. آج یہ بھی شیرانی صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے چکر میں تھے. تو جب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اب تو بات ہو ہی نہیں سکتی, گنجائش ختم ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی گنجائش باقی ابھی وہ ہے؟ دیکھیں, یہ آزادی رائے کا تو بالکل مکمل طور پر پیپلز پارٹی میں تو سب کو حق ہے, اور ہم لوگ سب بات کرتے ہیں. ظاہر ہے فیصلہ سی کرتی ہے یا لیڈرشپ کرتی ہے. ابھی آپ نے الیکشن پروسیس اور دیگر چیزوں کی بات کی, اور میرے بہت ہی محترم ہیں بھائی جو بیٹھے ہیں, جو اپنی پارٹی کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے الیکشن کرائے. وہ ایسے اچھے الیکشن تھے کہ جو سربراہ چنا گیا تھا اس کو ایک رات میں ہٹا دیا گیا تھا. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے اگر سچ بولا تو ان کو ایک رات میں ہٹا دیا گیا, اتنے بڑے پروسیس کے بعد, جس کا بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیشہ. تو اس میں کیا ہوا؟ یہ کون سا پروسیس تھا؟ یہ کون سی الیکشن تھی کہ اگر اس نے جو ان کا پریزیڈنٹ کہہ لیں, جو بھی ان کا عہدہ تھا, ان کو صرف ایک دفعہ انہوں نے ان سے بات نہیں مانی تو ان کو ہٹا دیا گیا. اور انہوں نے بھی تو کچھ کہا تھا, کسی امپائر سے بات کرنے کی بات کی تھی, جس کی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مخالفت کی, کہ انہوں نے جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں باتیں کی تھی, اور اس وقت کی حکومت کا ہٹانے کے لیے. یہ ساری چیزیں بھی تو ریکارڈ پہ ہیں. وہ تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, یہ اس طرح کے لوگ پھر الزام لگائیں, مناسب نہیں ہے. باقی رہی بات یہ کہ دیکھیں, پولیٹیکلی پروسیس میں جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ بات ہوتی ہے, لیکن بات کس سے ہو. اس وزیر اعظم صاحب سے جو بات کرنا پسند نہیں کرتے, وہ تو چاہ رہے ہیں نا سر, وہ تو کہہ رہے ہیں بات کروں گا میں, بس صرف ڈیل یا این آر او سیاسی اس طرح کے طور پہ دیکھ لیجئے. این آر او ڈیل ان سے مانگ کون رہا ہے؟ مجوزہ ترامیم جو نیب کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر فریال تالپور صاحبہ, آصف علی زرداری صاحب, اپنے آپ کو اور اپنی بچوں اور بیگمات کو بچانے کے لیے سارے کام کیے جاتے. 2015 سے گیسز بند کر دیں, 1 ارب سے زائد کی کرپشن کو صرف ہاتھ لگائیں, بے نامی بیوی بچوں کے نام ہو تو سوال نہ کریں. یہ دیکھیں, یہ سارے الزامات جھوٹ ہے, یہ سارا اندر یہ باتیں نہیں ہوئی. چلے ہم, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. باقی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اتنے پارسا بنتے ہیں, انہوں نے اپنے اوپر چلنے والے کیسز پر اسٹے کیوں لیے ہوئے ہیں؟
सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों ले लिया BRT पे, मालम जबा पर, दीगर चीजों पर? हम तो चले बहुत ही बुरे थे ना, PMLN पीपल्स पार्टी तो बहुत ही बुरी थी। ये जो फरिश्ते आए हैं, ये जो बड़े पारसा लोग आए हैं, इन्होंने अपनी ठीक है। और सर ये CDA का भी आज सवाल उठेगा, वजीर आजम के ये मुआवने खसूसी हैं डार साहब पूछेंगे ये जरूर। मेयर देख लें कि गरीबों की जो हजारों घर गिरा दिए जाते हैं, कच्ची बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के जो गैर कानूनी महल हैं, ठीक है उनको सर, एक वक्फा ले बना लूं। दिया जाता नाजरीन, है। जो रेगुलराइजेशन, क्योंकि 300 से जायद केनाल ये घर है, इनकी पूरी पहाड़ी कही जाती है अपनी, 1.5 से 2 करोड़ की लगभग इनको कॉस्ट होना था रेगुलराइजेशन का। ये 12 लाख के अंदर CDA ने किस तरह रेगुलराइज कर दिया है वजीर आजम का घर, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया। डार साहब फिर आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि आपकी हुकूमत को सल्तनत फ्रॉडिया, सल्तनत मकरिया, सल्तनत इल्जामिया का लक़ब दिया है एहसन इकबाल साहब ने। वो कहते हैं इमरान खान खुद NRO याफ्ता है, अपना घर बचाया, सियासत बचाई, हत्ता के सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी खुद ले लिया। सर ये बाकी एक बात बताइए, ये 12 लाख दे के पूरी की पूरी पहाड़ी को रेगुलराइज किस तरह करा लिया आप लोगों ने? ये तो 1.5 से 2 करोड़ लगते हैं इसकी रेगुलराइजेशन कॉस्ट, जो एक एस्टिमेट लिया है हमने। देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो है इसकी सारी फी कैलकुलेशन का कोई अंदाजा नहीं है। वैसे व्हाट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर देन इन अ वे, बिकॉज़ जुबैर साहब को अभी पूछें, वो पूरी शरीफ खानदान की एस्टिमेट्स और बिजनेसेस को डिफेंड करेंगे बैठ के। वो तो करेंगे, ये एक्सपर्ट हैं। आप इतना फिर कह दीजिए कि ये गलत है। नहीं, देखें, मैं इसलिए नहीं कह सकता गलत है, या तो बेहतर था आप किसी CDA के किसी स्पोक्स पर्सन से, तो मैं ये भी समझता हूँ। और मैं कम से कम ये कह सकता हूँ, कम से कम मैं अपने लीडर की ये ज़रूर गारंटी कर सकता हूँ या उनका दफा कर सकता हूँ कि वो किसी गलत काम का हिस्सा नहीं बन सकते। ये करेक्शन कर लीजिए सर, घर अभी रेगुलराइज नहीं हुआ, मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है। दूसरी बात, मलिक असद हमारी रिपोर्टर हैं, पहले तो मुझे ये जवाब दे दें एक्सपर्ट कि घर बनाया क्यों था, जो ये फैसला करेगा कि अब इसको रेगुलराइज करना है कि नहीं। 12 लाख उनके घर के मास्टर प्लान का अप्रूवल था। मेहर बाकी सबको कोर्ट के चक्कर लगवाते हैं, बात यह है कि आपने हलीमा खान को रेगुलराइज करवा दिया एक पेनल्टी देके, कोई मीडिया ट्रायल नहीं हुआ, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगते थे। ताजा तरीन खबर आई है, इमरान खान के कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों नहीं लगे? सवाल मेरे उतने हमें लग रहा था कि ये 12 लाख से प्रूव करा लिया है। रिपोर्टर हमारे कह रहे हैं कोर्स करेक्शन 12 लाख, हाउस मास्टर प्लान का अप्रूवल है। मगर सर एक सेकंड, वक्त की किल्लत है। जुबैर साहब, मैंने आपको कहा था किसी गलत काम का मेरा लीडर हिस्सा नहीं बनेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मैंने आपको गारंटी अभी तक सारे गलत काम किए। अच्छा हो गया, अभी क्लियर हो गया। ऑयल रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है? गलत काम ही है। शुगर रिपोर्ट आई थी, उसमें गलत काम ही है। वीट रिपोर्ट आई थी, उसमें गलत काम ही है। LNG में गलत काम ही है। और फॉरेन फंडिंग केस का जवाब दे देना, नासिर शाह भी कह रहे थे ना, आप फॉरेन फंडिंग केस आप खोल दें, 6 साल हो चुके हैं, क्यों नहीं जवाब देते? देखिए, मैं तो कह रहा हूं, हमें लेक्चर ना दें। आप सबसे हुकूमत आपकी है जुबैर साहब, हम तीनों का सबसे करप्ट लीडर जो है खान साहब हैं, ऊपर बैठ के प्रिसाइड कर रहे हैं। हमें लेक्चर ना देंगे। आप क्या, मैंने आपको जस्टिस वजूद्दीन रिपोर्ट का जिक्र किया है, आपने क्यों नहीं निकाला था खान साहब ने? मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं फारिग किया था? कोई करप्शन बताए ना, आप तो बैठ जाते हैं अपने लीडर की करप्शन का दफा करने। फॉरेन फंडिंग केस में जुबैर साहब, आप मुझे एक बात बताएं, आप ईमानदारी से एक बात बता दें, एक बात बता दें। 25 अकाउंट के सिग्नेटरी वो हैं, और बात तो 25 सुन लेना। अकाउंट वो सिग्नेटरी है जिसका जवाब उन्होंने देना है। आप बनीगला के ऊपर, आप लोगों ने बनीगला के ऊपर केस किया, पेनी पाउंड का हिसाब दिया मेरे लीडर ने। साकिब निसार 2 नंबर चीफ जस्टिस बैठे थे, आपके लीडर पनामा लीक्स में पकड़े गए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने झूठा डिक्लेयर किया, उसी सिजेलियन माफिया का गॉडफादर के अल्फाज इस्तेमाल हुए आपकी लीडरशिप के खिलाफ। इस बात से एक प्रॉब्लम होती है सर, मुझे शदीद इस बात से, हम लोग टार्जन बन जाते हैं जब कोई ओहदा अपना छोड़ देता है। इफ्तिखार चौधरी हों, उनके बिल्कुल उनका एक दौर रहा है, उसके ऊपर बड़ी गिला शिकवा हुआ है सर। उस दौर के अंदर हम लोग, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, हम फखरू भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे, हम तो उसको भी नहीं बख्शते सर। खान साहब ने उनको भी लुथेड़ दिया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनके काम पे। ये हमारा एक इतना मंफी किरदार नासिर शाह साहब, हम किसी जर्नैल, किसी जज, किसी इलेक्शन किसी बड़े ओहदेदार को बस वेट करते हैं उतरे, इसके साथ हम करें क्या? सो ये काम भी रुकना पड़ेगा। मुझे एक बात समझा दें शाह जी, मेरे पास वक्त की किल्लत है। जी, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि तारीख गवाह है,
آپ نے بہت سارے نام کیا، ان کی کسی خرابی کا ذکر کیا. خرابی اسی کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے خرابی کی ہے. اب اس وقت ظاہر ہے وہ ایسی اس پہ عہدے پہ ہوتے ہیں جو بولے پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، اٹیمپٹ ہوتی ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں بہت ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں سب سے کہ فیصلے بولنے چاہیے، دوسری چیزیں نہیں آنی چاہیے. اور یہ تاریخ کا ایسا ہو گئی ہے. آپ مجھے شاہ جی ایک بات سمجھا دیجئے، وقت کی قلت ہے، کہ اب کرنا کیا ہے؟ ترک کے پتہ ابھی بھی ہمارے پاس ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سر فگرز کو سٹرکٹلی دیکھا جائے تو یہ ضمنی انتخابات بھی ہوں گے، اس میں آپ لوگوں کی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ لوگ پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہوں گی، الیکشن لڑیں گی ضمنی انتخابات میں، اور پھر الیکشن رزلٹ دیکھ لیجئے گا، رزلٹ دیکھ لیجئے گا. مہر کیا کریں گے سر؟ بوائیکاٹ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ تو آپس میں جب فیصلہ ہوگا، لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا، پیپلز پارٹی کی سی سی کا فیصلہ ہوگا یا پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ کرے گی، اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا. تب تک اگر کوئی پروسیس ہے تو اس سے دور تو نہیں رہا جا سکتا نا. کیا پتا اس سے پہلے ہی وزیر اعظم صاحب جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو ہی جائے. زبیر صاحب، پی این اے کی جب تحریک چلی تھی نا تو نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کے بعد جو صوبائی الیکشنز ہوئے تھے سر، ادھر جب کوئی نکلا ہی نہیں باہر، بوائیکاٹ بھی ہوا تھا پی این اے کی ساری سیاسی جماعتوں کو. ان دنوں کے اندر صوبائی الیکشنز جو ہیں وہ بعد میں ہوتے تھے، تو کوئی نکلا ہی نہیں. ایک دم پورا مواد مل گیا، سارے کھڑے ہو گئے کہ سر یہ دیکھیں اتنے زیادہ بیلٹس بھر گئے ہیں، پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، تو ہوا ہی ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے. میڈم اس میں ضیاء الحق کی طرف سے اشارہ ہوا تھا نا، اس لیے بوائیکاٹ کیا گیا تھا، اسی وجہ سے سکسیسفل ہوئی تھی. کہنے کا مقصد ہے سر آپ کے پاس صرف ایک مجھے پتہ نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ریزائن کرتے ہیں تو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ضمنی انتخابات سے ہی بوائیکاٹ کر دیں. دیٹ از the only way کہیں نہ کہیں آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ سپیس ملتی ہے. ورنہ یہ تو I don't know why the storm in a teacup is brewing. ملے گا کیا آپ کو؟ سینٹ الیکشنز بھی ہونے ہیں، باقی بھی سب کچھ ہونا ہے. وہ تو روز آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں، للکار رہے ہیں بزرا پریس کانفرنس کر کے. بائی الیکشنز کے حوالے سے بتا دوں، بائی الیکشن کے حوالے سے بالکل ناصر شاہ نے صحیح کہا، پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً زیادہ امکان ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، اور جتنی بھی سیٹیں ہیں سندھ میں اور جتنی بھی سیٹیں ہیں پنجاب میں جس پر بائی الیکشن ہوگا، مہر قوم بتا دے گی کہ وہ کس کے ساتھ چلے. سو اوکے، سو آپ سر آپ بائی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، سینٹ الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے، تو کھودا پہاڑ نکلا چوا. ہم اپنی مرضی سے کھیل کھیلیں گے جو ہم سمجھیں گے. لیکن پیپلز پارٹی کو ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ یہ واپس سندھ لے جاتے ہیں. آپ لوگ سینٹر میں اور نارتھ کے اندر تگڑے ہیں، پنجاب کے اندر آپ لوگ لگ بھگ ادھر سے ہی اپنی سیٹیں ساری نکال کے آئے ہیں. سر آپ یہی واپس لے کے نکل آتے ہیں. جب تک کاف لیگ کو آپ نہیں کھینچتے آپ لوگ پھر گھوم پھر کے ادھر ہی کھڑے ہوں گے. انلیس یو تھنک یہ ایک ریفرینڈم ہوگا. تو لاہور کا جلسہ بھی ریفرینڈم ہونا تھا سر، وہ کون سا ریفرینڈم تھا؟ بالکل ریفرینڈم ہوگا نا، بالکل ریفرینڈم ہوگا. جیسے لاہور کا جلسہ ریفرینڈم تھا. یہ دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے، یہ پکڑے جائیں گے، یہ ڈبے اٹھائیں گے، یہ بھریں گے، یہ ساری وہ چیزیں کریں گے جس سے الیکشن ریزلٹس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ 2018 نہیں ہے، دستو ڈار صاحب سیٹوں پر ہن کی کرنا ہے، مقابلہ نہیں ہو رہا. یہ 2018 نہیں ہے. یہ نکل جائے نا سیدھا سیدھا، سب کے لیے آسان ہو گیا. عمران خان صاحب نکل جائیں تو سب سے اچھا ہو جائے گا. یہ خود ہی مان رہے ہیں کہ یہ غیر سنجیدہ استعفوں کے معاملے میں ضمنی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ساری پی ڈی ایم کو شرم آنی چاہیے اگر یہ ضمنی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. پھر کیا ڈرامہ رچا رکھا ہے استعفوں کا، لانگ مارچ کا، دھرنے کا. اگر آپ نے یہی کرنا ہے 4-6 سیٹوں کا جو ضمنی الیکشن آ رہا ہے، اور بالخصوص سندھ والے تو اتنے اتاولے ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو پش کر رہے ہیں. 3 سیٹیں ہیں، صرف 3، اور ایک طرف یہ پوری سندھ اسمبلی، سندھ حکومت گرانے کے لیے تیار ہیں، توڑنے کے لیے تیار ہیں. اور زبیر صاحب کو میں یہ بھی بتاتا چلوں جو 2 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب میں، وہ آلریڈی ان کے ہیں. میں تو شاہ جی سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ کی 7-8 سیٹیں نکل رہی ہیں سینٹ کے اندر مارچ کے اندر. آپ لوگوں نے گھوم پھر کے اگر یہی دیگ آپ کو واپس ملنی ہے تو دیگ کو بیچ چرائے پھوڑ کیوں رہے ہیں؟ اسی دیگ کو انجوائے کریں. ابھی 12 سال سے کنٹینیوس چل رہی ہے، اپنے پروجیکٹس آپ اچھے لگا رہے ہیں، کنٹینیو کریں. دیکھیں جو پروسیس ہے پولیٹیکل، اور اس میں جو پی ڈی ایم کے اکابرین نے فیصلے کیے ہیں، یہ جو بھی فیصلے ہوں گے ان پر عمل ہوگا. لیکن ان کا ٹائم ہے نا، اب وہ جس کا جب ٹائم آئے گا. تو پھر اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو آپ سارے بار بار ادھر ادھر کیوں کوٹ کر جاتے ہیں؟ نہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا تو ظاہر ہوتی ہے بات، لیکن وہ بس فارمیلٹی ہے. آپ نے وضاحت سے کہہ دیا ہے
वजाहत से कह दिया है कि जो पीडीएम के फैसले होंगे हम उन पर अमल सर करेंगे। मौलाना साहब और के आप कॉलीग्स कह रहे हैं, देखिएगा सीनियर तरीन कॉलीग्स कह रहे हैं कि मौलाना साहब और आप ये तो जाती इशू के ऊपर लड़ रहे हैं, जाती मुफादात की जंग लड़ रहे हैं, तो आप अपनी रवायात और जमहूरी कदरें ही तब्दील कर देंगे सिरे से। वो उनकी पार्टी के अपने इश्यूज हैं, लेकिन ये मुझे इल्म में है कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो शेरानी साहब ने भी हिस्सा लिया था। तो वो और सर एक इस पूरा निजाम था, में वो सदारती आज की उम्मीदवार बात भी है। थे मौलाना फजलुर रहमान, जो निजाम सारा बदबूदार आज उनको लग रहा है। आज सदर बने बैठे होते तो पीडीएम का वजूद ना होता। नहीं, देखिए उस वक्त आपको याद होगा कि इनमें से कोई भी नहीं आ रहा था ओथ लेने पार्लियामेंट में। बिलावल साहब ने ही कहा था, हमारी सीनियर रहनुमा मिले थे जाके और सबको इस बात पर आमादा सर किया मैंने कि तो वो शुरू में ये पार्लियामेंट कहा का है जो हिस्सा पीपल्स बने। पार्टी की डेमोक्रेटिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स और एक हिस्ट्री है वो किसी और जमात की नहीं है। एंड यू डू रियलाइज आप इस सब चीजों को दाव पे लगा रहे हैं। बीबी अपनी जिंदगी में बीबी ने एब्सटेन कर लिया, बॉयकॉट कर लिया, कभी इस्तीफे नहीं दिए, सिस्टम को नहीं कभी इस तरह दाव पे लगाया। सो सर वक्त खत्म हो गया जी। It seems there's a lot more on इस्तीफे stake. जब देंगे तो फिर ये जुमनियां नहीं होंगी, ये जहन से निकाल दें हमारे दोस्त जो उस्मान डार साहब मेरे मोहतरम में बैठे हुए हैं या इनके दूसरे लोग, फिर जुमनी कोई देखिए नहीं होगा। अभी सर मेरा वक्त खत्म हो में गया आएंगे तो वो आखिरी बात होगी। जुबैर साहब, अभी आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे। मरियम साहिबा ने कहा कि ये क्या मतलब हम इस्तीफे देंगे इलेक्शन लड़ा लेंगे, तो हमने क्या चूड़ियां पहनी हुई हैं? तो मुझे लगता है आप लोगों के अभी भी फैसले जो हैं वो बड़ा फ्लूइडली तब्दील हो रहे हैं। एज वी गो एवरी डे उनके ऊपर नजरसानी हो रही है। मैं 27 जवाब दे दूं, मैं सिर्फ ये जवाब दे दूं, देखें इट्स नॉट एन इजी गेम कि इसमें फैसला साजी जो है कोई इतना आसान नहीं है हमारे लिए, तमाम चीज़ें। लेकिन साथ में हम इनको फ्री हैंड भी नहीं देना चाहते, हम स्पेस भी नहीं देना चाहते। हम अपना नैरेटिव को टेस्ट करना चाहते हैं, हम अवाम के पास भी जाके वोट लेके ये साबित करना चाहते हैं कि अवाम किस तरफ खड़े। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, हम उसको साबित करेंगे और इनको शिकस्त दे के ये पता चल जाएगा पूरी सर विदाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप इंतखाबी इस्लाहात हो ही नहीं है। आप फिर बाय इलेक्शंस लड़ना चाह रहे हैं कि आप लोग फिर बैठ के वापस रोना शुरू कर दे हर कोई, क्योंकि इस मुल्क की रवायत रही है जो हारता है रोता ही चला जाता है। देयर इज नो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट इन दिस कंट्री। या तो बैठ जाएं जैसे शाहिद का खान अब्बासी साहब कहते हैं कि अदालत के अंदर कैमरे लगाएं, आप लोग भी इनसे डायलॉग करें, कैमरे लगा कर करें, क्योंकि ना उनने एनआरओ देना है ना आप लोगों ने लेना है, ये तो सर्टेन है। कैमरे लगा के डायलॉग करें इस्लाहात का मुल्क की बेहतरी के लिए। शिरानी साहब को गलत साबित करें कि अवाम कैजुअल्टी नहीं है आप लोगों की। मेहर जो हमने प्रपोजल्स दी थी ना, मिसाल के तौर पर आज नहीं होगा, 2 साल 3 साल के बाद 5 साल के बाद अगर अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स होंगे तो उसमें ओपिनियन डिवाइडेड होगा कि क्या करना चाहिए, फॉरगेटिंग अबाउट व्हाटएवर आर द पेंडिंग केसेस। ठीक है सर। अगर ये जिस तरह 1 बिलियन के 1 बिलियन एफआईए करता है 1 बिलियन तक, हम ये कह रहे हैं कि उसमें फिर जब एफआईए करते हैं तो इनको क्यों बीच में आने देते हैं? तो सर पर अब ये इस तरह नहीं हो सकता सर, खत्म होते हुए आप प्लीज एक किसी शिक को ना डिस्कस करें। अब ये सारी की सारी 34 शिकें निकालेंगे। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा था सिंपली फराज साहब ने वी जो आज विल डिस्कस सी किया था। इंडीड के पीडीएम का लॉन्ग मार्च डज इट हेरल्ड अ न्यू डॉन और नॉट। बहरहाल कौन सी जमात अदल, इंसाफ, आज़ादी और जमहूरियत के ऊपर मबनी है, ये फैसला आप खुद कीजिए। प्लीज़ मास्क पहनिए, समाजी दूरी इख्तियार कीजिए और जहन को खुला रखिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।